اب یہاں پر جو تعارض ہے وہ یہ ہے کہ یہی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما کان احد اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی الا عبداللہ بن عمر، کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا نہیں ہے سوائے حضرت عبداللہ بن عمر کے۔ فإنہ کان یکتب، چونکہ وہ لکھتے تھے، استأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب بیدہ ما سمع منہ فأذن لہ، انہوں نے اجازت مانگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو فرماتے ہیں میں ساتھ ساتھ لکھتا جاؤں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو اس طرح پھر ان کے لیے موقع ملا بہت سی حدیثیں جمع کرنے کا۔ اب تعارض جس حدیث سے ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو اگلی ہے یہ پرویزی پیش کرتے ہیں، اور ایسے ہی روافظ یعنی جو فتنہ انکار حدیث والے ہیں اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، کہ وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا انی شیئا غیر القرآن، لا تکتبوا انی شیئا غیر القرآن۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے کوئی شے بھی نہ لکھو سوائے قرآن کے، یعنی قرآن لکھنے کی اجازت ہے، باقی ممنوع ہے میری حدیث مت لکھنا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تکتبوا انی شیئا، یعنی اس میں ہوگا کہ میں کسی سوال کا جواب دوں وہ نہ لکھو، میں سوال کے جواب کے بغیر کوئی خطبہ دوں وہ نہ لکھو، قرآن سے قرآن کے علاوہ، اور ایسے میں کوئی فیصلہ کروں وہ نہ لکھو، تو صرف قرآن لکھو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کو پیش کر کے پھر یہ کہا گیا کہ یہ تو حدیث لکھنا ہی صحیح نہیں تھا شروع میں ہی، اور پھر آگے بڑی بڑی کتابیں کیوں لکھی گئیں، اور آگے پھر اس کو بنیاد بنا کے پھر کہ ان حدیثوں میں تعارض بڑا ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح پھر انکار حدیث کی تحریک چلائی گئی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں ان سے مروی ہے، کہتے کنت اکتب کل شیء، یعنی اجازت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنے کی لی تو کہتے ہیں میں ہر شے لکھتا تھا، یعنی قرآن بھی لکھتا تھا، قرآن کے علاوہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی تھی میں وہ بھی لکھتا تھا۔ کنت اکتب، ماضی استمراری میں لکھا کرتا تھا، کل شیء، ہر شے، ہر شے کی آگے صفت ہے، سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا میں وہ لکھ لیتا تھا۔ فنہتنی قریش، تو مجھے قریش نے منع کیا، یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر کہ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، کبھی عام صورتحال ہوتی ہے، کوئی چیز لکھنے والی ہوتی ہے کوئی نہیں لکھنے والی ہوتی، اور تم ہر شے لکھ لیتے ہو، تو اس طرح نہ کیا کرو۔ فنہتنی قریش، قریش نے مجھے اس پالیسی سے منع کیا جو میں نے بنائی ہوئی تھی کہ میں ہر شے لکھ لیتا تھا، قریش نے مجھے اس سے منع کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے منع کیا تو میں نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ جو آپ کے زبان سے غصے کی حالت میں لفظ نکلیں وہ نہ لکھا کروں، یا قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ لفظ ہیں جو انہوں نے فتح الباری کے اندر لکھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، تم لکھو، فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، کہ میری زبان سے صرف حق ہی نکلتا ہے، یعنی اگرچہ میں غصے میں بولوں یا غصے کے علاوہ بولوں یا صحت میں یا مرض میں یا حضر میں یا سفر میں، تو میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، صرف حق ہی نکلتا ہے۔ تو اس بنیاد پر میں جو بولتا ہوں تم لکھ لیا کرو۔ تو اب یہ تعارض ہے درمیان میں کہ ادھر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ لا تکتبوا انی شیئا غیر القرآن، کہ سوائے قرآن کے کچھ بھی نہ لکھو، اور ادھر پھر لکھنے کی جو دلیل ہے
وہ یا جس طرح پورا باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر یہ حدیث یہاں علیحدہ انہوں نے لکھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے واضح الفاظ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق۔ تو اس بنیاد پر پھر اس تعارض کو دور کیا گیا، اور تعارض کو تطبیق کے ذریعے دور کیا گیا، یعنی کسی بھی حدیث کو رد نہیں کیا گیا، دونوں ہی صحیح ہیں اپنی جگہ، لیکن ان کے درمیان تطبیق ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو لا تکتبو فرمایا کہ نہ لکھو، یہ نہی خاص تھی وقت نزول قرآن کے ساتھ، کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو اور میں آیات تمہیں لکھا رہا ہوں تو آیات کے ساتھ نزول کے وقت حدیث نہ لکھو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ حدیث اور قرآن مل جائیں، جب کہ قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے۔ تو یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، یہ منع صرف نزول قرآن کے وقت تھا، اور اذن اس کے علاوہ تھا۔ اذن بھی ثابت ہے اور صحیح ہے، اور منع بھی صحیح ہے، صرف وقت جدا جدا ہے۔ منع کا وقت اور ہے اور لکھنے کا وقت اور ہے، کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو اس وقت نہ لکھو قرآن کے سوا، تاکہ ملتبس نہ ہو جائے غیر قرآن قرآن کے ساتھ۔ یہ پہلا جواب ہے، یہ ہے وقت کے وجہ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں جس رجسٹر یا ورقے پہ قرآن لکھ رہے ہو اسی پر حدیث نہ لکھو، یعنی اس ابتدائی موقع پر کہ جب ابھی قرآن کو جمع کیا جانا تھا، تو مطلب یہ تھا کہ جہاں تم قرآن لکھ رہے ہو مجھ سے سن کے، قرآن کی آیت کے ساتھ یہ حدیث نہ لکھو، کیونکہ پھر بھی آپس میں ملتبس ہو جائے گی، چونکہ دونوں عربی میں ہیں۔ تو اس لیے منع کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ تمہارے پاس کاغذ ہے تو وہاں لکھنے کی اجازت ہے، صرف اسی ایک جگہ جہاں تم کوئی صورت لکھ رہے ہو جس کی بعض آیات نازل ہو چکی ہیں، تو اسی آیات کے اندر جو ہے وہ حدیث وہاں پہ نہ لکھو، چونکہ آپس میں پھر ملتبس ہو جائیں گی۔ اب بھی آپس میں ٹکراؤ نہیں، منع اور لحاظ سے ہے اور جواز اور لحاظ سے ہے۔ تیسرا جواب کہ نہی متقدم ہے اور اذن متاخر ہے، اور اذن نے پھر نہی کو منسوخ کر دیا، کہ پہلے یہی پالیسی تھی کہ نہ لکھو، لیکن جب تربیت ہو گئی لکھنے والوں کی اور انہیں امتیاز ہونے لگا کہ قرآن اس طرح ہے اور حدیث اس طرح ہے، تو پھر وہی چیز جو پہلے ممنوع تھی کہ صرف قرآن لکھو حدیث نہ لکھو، بعد میں پھر اذن آ گیا اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اور بعد والے حکم میں پھر اجازت مل گئی، تو پھر بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، چونکہ تقدم اور تاخر کے لحاظ سے فرق ہے۔ چوتھا جواب وہ یہ ہے کہ یہ جو لا تکتبو تھا، لا تکتبو، یہ اب یہاں اس جواب کا مدار ہے کہ لکھنے والا کون ہے، لکھنے والے کی صلاحیت کے لحاظ سے یا لکھنے والے کی عادت کے لحاظ سے۔ وہ بندہ کہ جو بھروسہ کرتا ہے لکھنے پر، یاد نہیں کرتا، انہیں روکا گیا، بجائے اس کے کہ لکھ دو اور یاد ایک لفظ بھی نہ ہو، تم ڈائریکٹ یاد کرتے جاؤ۔ یعنی جس طرح کہ اب ذہنوں میں ہے نا کہ چلو امتحان جب قریب ہوگا پھر یاد کر لیں گے، اب صرف لکھتے جاؤ۔ تو لکھنا اگرچہ مفید بھی ہے، لیکن دوسرا ایک سستی کا ذریعہ بھی ہے کہ لکھتے جاؤ، یاد نہ کرو، یاد بعد میں کر لیں گے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وہ گزرا ہے نا کہ سب سے بہتر عبادت کون سی ہے، تو کسی کے لحاظ سے جہاد ہے، کسی کے لحاظ سے نماز ہے، کسی کے لحاظ سے والدین کی خدمت ہے، جس میں جو کمی تھی اس کے لحاظ سے وہی پہلے بیان فرما دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا باطن سامنے رکھتے ہوئے۔ تو جواب کا تعدد وہ نقص نہیں تھا بلکہ کمال تھا کہ ہر ایک کو اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تکتبو فرمایا، تو ایسے لوگوں کو کہ جو اس پر بھروسہ کر رہے تھے کہ اب پکاؤ نہیں، پکا پھر لیں گے، اب صرف بس لکھتے جاؤ، تو انہیں کہا گیا کہ نہیں، ابھی ضرورت ہے کہ ساتھ ہی پکاؤ،
یعنی یہ حدیث بھی ساتھ ساتھ ہی پکاتے جاؤ، جس طرح قرآن پکا رہے ہو، حدیث بھی ساتھ ہی پکاتے جاؤ۔ قیلا کے ساتھ یہ جواب بھی ذکر کیا گیا۔ چوتھا کہ یہ حدیث سے روکنا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ تو زیادہ اہتمام تھا کہ صرف لکھو نہیں بلکہ پکاتے جاؤ اور اس کو سینے میں بٹھاتے جاؤ۔ لہذا جن کے لیے تھا کہ بھروسہ کریں گے انہیں فرما دیا لا تکتبو، اور جن کے لیے یہ تھا کہ لکھیں گے اور ساتھ ہی پکا لیں گے ان کو اذن دے دیا کہ تم ساتھ ہی حدیث کو لکھتے بھی جاؤ۔ اس واسطے صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت جو ہے وہ کتابت حدیث کو مکروہ سمجھتی تھی۔ وہ کہتے تھے لکھنا کیا ہے، پکاتے جاؤ، یعنی کسی ورق پہ لکھنے کی بجائے دل پہ لکھو۔ یہ کثرت شوق کی بنیاد پر وہ یعنی اس کے قائل نہیں تھے کہ دیر کی جائے بلکہ فوراً پکا لیا جائے، اس لیے وہ یہ اہتمام کرتے تھے۔ پھر جس وقت ہمتیں کوتاہ ہونے لگیں، یعنی پہلا تو وہ عظیم طوفانی شوق تھا کہ سب کچھ سینے میں ہے، کانت قلوبہم صنادیق علومہم، ان کے سینے ہی علم کے صندوق تھے، یعنی وہ رجسٹروں اور کاپیوں پر لکھنے کے محتاج نہیں تھے۔ مگر جوں پھر زمانہ بدلتا گیا اور نئے لوگ آتے گئے اور پھر اس شوق میں کمی آتی گئی، اگرچہ آج کے لحاظ سے کروڑ مرتبہ زیادہ تھا، لیکن پہلے کے لحاظ سے جب اس میں کمی محسوس ہوئی تو پھر امت میں یہ تحریک اٹھی کہ کہیں علم ضائع نہ ہو جائے، اب لکھنا شروع کرو۔ تو ایک صدی گزر چکی تھی جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو، تو پوری صدی کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں نے حکم دیا محدثین کو، ابن شہاب زہری وغیرہ کو، کہ اب حدیث کو مدون کیا جائے، حدیثیں لکھی جائیں، چونکہ لوگوں کی ہمت کوتاہ ہو رہی ہے اور حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے، تب اگلی نسلوں تک حدیث پہنچے گی۔ تو اس طرح پھر تدوین کا کام جو ہے وہ شروع ہوا اور حدیث کو جمع کیا گیا۔